السلام علیکم عزیز دوستو، آج جو غزل میرے پاس آئی ہے جس کی تشریح کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. یہ میر کی مشہور غزل ہے اور فنی اعتبار سے بھی اس غزل کو اہم مانا جاتا ہے. میں مختصر سی تشریح کروں گا. پہلا شعر ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو شاعر کہتے ہیں کہ جس سر کو آج غرور ہے بادشاہ ہونے کا، بادشاہ تاجور ہونا مطلب بادشاہ ہونا ہے، لیکن اصل میں کہنا ہے کہ دولت کا یا کرسی کا یا اقتدار کا غرور ہے کسی کو، تو کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. بس اس کے مرنے کی دیر ہے اور اس پر نوحہ شروع ہو جائے گا، اس پر ماتم شروع ہو جائے گا، اس پر دو چار آنسو بہائے جائیں گے، پھر اس کو بولا جائے گا، پھر وہ کسی کو یاد نہیں ہوگا. لہذا جو انسان دنیا میں تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، استکبار اور پندار نفس کے ذعن میں مبتلا ہے اور سمجھتا ہے میرے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، حشم و قدم ہے، فوج ہے، اسکاٹ ہے، پولیس ہے، دائیں بائیں میرا نام ہے، سب لوگ مجھے ڈرتے ہیں یا میری عزت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کس طرح سمجھتا ہے وہ بہت ہی نادان ہے اور ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے. بس اس کے مرنے کی دیر ہے اور اس کا نام 2-3 دن کے اندر اندر ایسا بولا دیا جائے گا، پھر بھول کے بھی اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا. اس کو آنسو کے سوا اور کچھ نہیں دیا جائے گا، اور وہ آنسو بھی اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. بس چند آنسو اس کے لیے بہائے جائیں گے، وہ بھی بہت ہی عزیز اور اقارب یا وہ لوگ جن کو انہوں نے نفع دیا ہوگا. باقی جتنے لوگ ہیں وہ تو کہیں گے اچھا ہی ہوا چلا گیا. لہذا دنیا میں جو تکبر کی روش ہے، گمنڈ کی روش ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے اور انسان کو اپنی حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ مضمون بے ثباتی دنیا ہے، بے وفائی دنیا ہے. کئی طرح سے میر نے اپنے شعروں میں بیان کیا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں: کل تجھ میں جو غرور تھا وہ آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. ایک جگہ کہا: کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کو سرے پر غرور تھا. مطلب اس طرح بے ثباتی دنیا کی یہ مضمون میر نے کئی طرح سے بیان کیا ہے اور بار بار کیا ہے. یہاں بھی بے ثباتی دنیا کا ہی مضمون ہے یہ: جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. نوحہ گر مطلب ماتم کا شور ہے اس پر. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یا ہر سفری کا. اس کو ہم کئی طرح سے بیان کر سکتے ہیں شعر کو. مثلا ایک مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں سب کا جو اسباب ہے لوٹ لیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں چھوٹ جاتی. یعنی ایک آدمی ہے جسے پوری عمر دنیا میں دولت کمائی، اقتدار کمایا، محل کمائے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بیک بیلنس ہیں، زمینیں پڑی ہیں، باغ و بستان ہیں اس کے پاس، اور ڈھیر سارا سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے موتی ہیں، خزانے پڑے ہیں. لیکن آخر میں وہ کیا لے کر جائے گا دنیا سے؟ دنیا سے جب جائے گا تو کچھ بھی نہیں لے جائے گا. ایک ایک چیز اس کی لوٹ لی جائے گی، اس سے ایک ایک چیز چھین لی جائے گی، وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی. خود اس کو 2 گز کفن کے بغیر کچھ نہیں ملے گا اور 2.5 گز قبر کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. اور وہ کفن بھی جو ہے چند دنوں کے اندر بوسیدہ ہو جائے گا اور بالکل خالی ہاتھ جائے گا. اس کا سارا سامان دنیا میں ہی لوٹ لیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت. آفاق مطلب دنیا، افق کی جمع ہے اصل میں عربی میں یہ آفاق. تو ہاریزنز اس کو انگریزی میں کر سکتے ہیں، لیکن اردو میں یہ مذکر بولا جاتا ہے، واحد بولا جاتا ہے، اسے بولا دنیا ہے. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت. کون گیا اس منزل سے سلامت؟ اسباب لٹا، سامان جو ہے لٹ گیا راستے میں ہی ہر سفر کرنے والے کا. زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. یہ مضمون جو ہے میر تقی میر نے بیان کیا ہے. اس کا بھی ایک کنونشن ہے، اس کا بھی ایک اس کی ایک رسومیات ہے، بلکہ ایک تلمی بھی ہے اس میں ایک طرح سے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مجنوں جو لیلا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، لوگ اس پر سنگ برساتے تھے، اس کو پتھر مارتے تھے. یہ مضمون شاعروں نے اڑا لیا وہاں سے. غالب نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ میں نے بچپن میں لڑک پر میں
مجنوں پہ اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. تو مجنوں پہ سنگ اٹھانے کا جو مضمون ہے شاعروں نے خوب استعمال کیا ہے، باندھا اپنے شاعری میں. میر بھی اسی تناظر میں کہتے ہیں کہ کسی کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، جنوں مجھ پر سوار ہو گیا تھا، پھر لوگ مجھے اب میں مجنوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا، تو اس لیے لوگوں نے مجھے زندہ میں چھوڑ دیا. لیکن میرے سر کا جو سودا تھا وہ وہاں بھی ختم نہیں ہوا. جو شوریدگی تھی میرے سر کے اندر وہ زندہ میں بھی ختم نہیں ہوئی، وہاں بھی میں ویسا ہی رہا. لہذا اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. میری اس آشفتہ سری کا، میری شوریدگی کا ایک ہی علاج ہے کہ پتھر مار مار کے مجھے مار ڈالا جائے. زندہ میں بھی شورش نہ گئی، قید خانے میں بھی شورش نہیں گئی میرے سر کی. میرے سر کا جو سودا تھا، میرے دماغ کے اندر جو ایک طرح کی ہلچل تھی وہ نہیں ختم ہوئی. عشق کی، محبت کی جو شورش وہ ختم نہیں ہوئی. میرا جنون ختم نہیں ہوا زندہ میں. اب اس کا ایک ہی علاج ہے، مداوا ہے، اور وہ سنگ ہے اور پتھر ہے جو مجھے مارے جائیں، اور تاکہ یہ آشفتہ سری جو ہے اس سے نجات مل جائے اور مجھے اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. بس یہی ایک علاج ہے میرا. اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا. پریشان نظر ہونے کا مطلب جس کی نظر پریشان ہو، کبھی اس چیز پر پڑی، کبھی اس چیز پر پڑی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، ایک ہی چیز پر نظر مرکوز نہ ہو. اب ایک ہی چیز پر نظر مرکوز نہ ہو بلکہ نظر گھومتی رہتی ہو، بار بار چیزوں کی طرف اٹھ رہی ہو، تو کہیں گے اس کی نظر پریشان ہے، یہ پریشان نظر ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جسے محبت کی تو بس اس سے محبت کی اور کسی سے محبت نہیں کی. میری نظروں میں میرے محبوب کے سوا اور کوئی نہیں ہے. میری نظروں میں میرے معشوق کے سوا کوئی نہیں ہے. میری نظروں میں دیکھو گے، میری آنکھوں میں دیکھو گے تو صرف میرا محبوب مجھے تم لوگوں کو دکھے گا. یہ تو آئینہ ہے جس کی آنکھوں میں ہر شخص کی تصویر نظر آئے گی. جو بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، آئینے نے اپنی آنکھوں میں اس کی تصویر دکھا دی. تو گویا پریشان نظر تو آئینہ ہے، لپکا اسی کو ہے، عادت اسی کو ہے سب کو تصویریں دکھانے کی اور سب کو اپنے آنکھوں میں بسانے کی. ہم نے تو صرف اپنے محبوب کو بسایا ہے. گویا بے وفائی ہماری خاصیت نہیں ہے، یہ تو آئینے کی خاصیت ہے. ہماری تو خاصیت ہے کہ ہم نے جسے محبت کی بس اس کے ساتھ محبت کی. اپنی تو جہاں آنکھ لڑی، آنکھ لڑنا جو ہے یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے محبت ہونا. پھر وہی دیکھو آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا. یہ تو آئینہ ہے جو عادی ہو گیا ہے پریشان نظری کا، ادھر ادھر اس کی نگاہیں گھومتی رہتی ہیں اور اس کی نگاہ میں ہر اس چیز کی جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کی صورت ملے گی. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہیں بہت کام، آفاقی کس کارگاہ شیشہ گری کا. اس کا مطلب ہے، اس کا ایک کنونشن ہے قدیم زمانے میں، میر کے زمانے میں بھی جو شیشے کے کارخانے ہوتے تھے وہاں وہ کانچ کے ٹکڑے اور شیشے کی بوتلیں اور شیشے کے ٹکڑے جمع کر کر کے بڑے کڑاؤ میں ڈال دیتے تھے. پھر ایک کیمیائی دوا کے ذریعے سے اس کو پکا دیتے تھے آگ کے اوپر. پھر وہ پانی بن جاتا تھا، شیشے کا پانی، مگر گرم کھولتا ہوا پانی. پھر ایک نلکی کے ذریعے سے اس کو ایک نلکی میں ڈال دیا جاتا تھا، یعنی وہ نلکی ڈال دی جاتی تھی اسی کڑا میں. پھر وہ مزدور جو ہوتا تھا وہاں، کاریگر جو ہوتا تھا، وہ سانس لیتا تھا اور اپنی سانس کے ذریعے سے اس کڑا میں رکھے ہوئے کھولتے ہوئے شیشے کا پانی کو اس نلکی کے اندر لے آتا تھا. اب یہاں سانس لینے میں بڑی احتیاط برتنی ہے. اگر زیادہ سانس لے لی تو ایک کھولتا ہوا پانی، شیشے کا پانی منہ میں چلا جائے گا، آدمی کا منہ جل جائے گا، موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اب سانس لینے میں بہت احتیاط برتنی ہے. لے لی سانس اور سارا شیشے کا جو کھولتا پانی ہے یہ نلکی میں آ گیا. اب اس کو سانچے میں واپس ڈالنا ہے، لیکن واپس ڈالتے وقت بھی احتیاط برتنی ہے. تھوڑی سی اگر زیادہ سانس چلی گئی تو چیز جو نکلے گی سانچے سے بڑی بے ہنگم ہوگی، بے ڈنگی ہوگی، اس کی کوئی صورت نہیں بنے گی. تو سانس لیتے وقت جان کا خطرہ، سانس چھوڑتے وقت چیز کے خراب ہونے کا خطرہ. تو گویا سانس لینی بھی ہے احتیاط سے، سانس چھوڑنی بھی ہے احتیاط سے. یہ مضمون میر نے یہاں سے اڑا لیا ہے. انہوں نے کہا دنیا بالکل یہی ہے، یہاں قدم قدم پہ آپ کو سانس لینی ہے یا سانس چھوڑنی ہے احتیاط کے ساتھ. آپ نے تھوڑی سی بے احتیاطی برتی اور آپ کا سارا کام بگڑ جائے گا. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. اس
دنیا میں قدم قدم پر آپ کو بہت ہی احتیاط برتنی ہے، قدم قدم پہ آپ کو بہت ہی احتیاط سے کام لینا پڑے گا. گویا سانس لینی ہے اور سانس چھوڑنی ہے کمال درجے کے احتیاط سے. کیوں؟ آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا نازک ہے بہت کام. اس دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، ہر کام میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اگر آپ نے احتیاط نہیں برتی تو آپ کے سارے کام بگڑ جائیں گے اور آپ جو ہیں نقصان اٹھائیں گے. تو یہاں دنیا میں احتیاط برتنا، احتیاط سے قدم اٹھانا، یہ مضمون جو ہے نیا پیدا کیا، اور اس کے لیے جو کنونشن، جو رسومیات استعمال کی وہ یہ ہیں کہ کارخانے میں جس طرح انسان شیشے کی چیزیں بنانے میں سانس کو لیتا اور چھوڑتا احتیاط کے ساتھ ہے، ویسا ہی انسان کو دنیا میں کرنا ہے. دنیا کے نہیں کام نکل سکتے جب تک انسان سانس لینے میں یا چھوڑنے میں احتیاط نہ کرے، یعنی قدم قدم پر احتیاط کا دامن نہ پکڑے، تب تک اس کے کام نہیں بن سکتے ہیں. بڑی پیاری غزل ہیں. سب شعر تو نہیں انہوں نے لکھے ہیں، اب جتنے شعر تھے وہ ہلکی پھلکی میں نے تشریح کر دی ہے ان کی، اور امید ہے انشاءاللہ ان شعروں کو آپ نے سمجھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ کے کسی کام آ جائیں، اور ہم سب کے ساتھ اللہ نیکی اور رحم کا معاملہ ہی کرے. ہم یہی دعا کرتے ہیں سب کے لیے.